السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہفتم علم ریاضی کا دوسرا باب کسری اور اشاریائی اعداد فریکشنز اینڈ ڈیسیملز، اس سبق کی جو چوتھی مشق ہے یعنی مشق نمبر 2.4 کو انشاءاللہ آج ہم حل کریں گے۔ تو پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے مشق نمبر 2.3 کو حل کیا تھا۔ تو اس سبق کے کل 8 پارٹس مکمل ہو چکے ہیں اور ان 8 پارٹس کا جو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے وہاں جا کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے مشق نمبر 2.4 کو حل کرتے ہیں۔ تو مشق نمبر 2.4 کا جو پہلا سوال ہے، معلوم کیجئے۔ تو یہ جو مشق ہے کسروں کی تقسیم سے متعلق ہے۔ تو پچھلی جو مشق تھی وہ کسروں کی ضرب سے متعلق تھی، یہ مشق کسروں کی تقسیم سے متعلق ہے۔ تو جو پہلا سوال ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے 12 تقسیم 3/4۔ تو یہاں پر 12 ایک مکمل عدد ہے اور اس طرح سے یہاں پر 3/4 ایک کسر ہے۔ تو ایک چیز ہمیں جان لینا ضروری ہے، یہ ہم نے جو ہمارے پہلے ویڈیوز تھے اس میں ہم کسروں کی تقسیم کا طریقہ بتا چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو 12 ہے اس کو ہم مقسوم کہتے ہیں اور یہ مقسوم علیہ، یعنی جو دائیں جانب ہے یہ مقسوم علیہ اور یہ مقسوم۔ تو جب بھی ہم کسروں کی تقسیم کرتے ہیں تو مقسوم علیہ کا مقلوب لینا ہوتا ہے، اس کا ریسیپروکل لے کر کے ہمیں ضرب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم 12/1 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو مقسوم علیہ ہے اس کا ہمیں مقلوب لینا ہے، تو 3/4 کا مقلوب کیا ہے، 4/3 لے کر کے ضرب کرنا، مقسوم کو ضرب کرنا ہے۔ تو اب ہم شمار کنندہ سے شمار کنندہ، نسب نما سے نسب نما کو ضرب کر سکتے ہیں۔ تو 12 4 48/3۔ اب اگر ہم اس کو مختصر کریں تو یہ 3 سے کٹ ہوگا، کیونکہ 48 کے ہندسوں کا مجموعہ 12 ہے اور یہ 3 سے کٹ ہوگا، لہٰذا یہ 48 بھی 3 سے کٹ ہوتا ہے۔ تو 3 1 3 3 1 3 ہوگا، ایک بچیں گے، یہ 18 ہوگا، 3 6 18، یعنی اس کا جو جواب ہے کتنا ہے، 16۔ تو اس طرح سے یہ پہلے سوال کا حل ہے۔ اب اسی طرح سے جو دوسرا سوال ہم اب حل کرتے ہیں، یہاں پر موجود ہے دوسرا سوال۔ تو 14 تقسیم 5/6۔ تو یہاں پر جو مقسوم علیہ ہے 5/6 ہے، تو 14 5/6 کا ہم مقلوب لیں گے تو یہ کتنا ہوگا، 6/5 لے کر کے ہمیں یہاں پر ضرب کرنا ہے۔ تو یہ کتنا ہوگا، 14 6 84/5۔ تو اس طرح سے یہ دوسرے سوال کا حل ہے۔ تو آگے ہم جو دیگر سوالات کو حل کریں گے۔ تو اب تک ہم نے 2 سوالات کو اس میں حل کیے ہیں، اب ہم تیسرا اور چوتھا سوال کو حل کریں گے۔ جو تیسرا سوال ہے یہاں پر موجود ہے، تو 8 تقسیم 7/3۔ تو یہاں پر بھی ایک مکمل عدد اور ایک کسر ہے، یہ مقسوم اور یہ مقسوم علیہ، تو ہمیں مقسوم علیہ کا مقلوب لینا ہے۔ تو 7/3 کا جو مقلوب ہوگا 3/7 لے کر کے اس کو ہمیں ضرب کرنا ہے۔ تو یہ کتنا ہوگا، 8 3 24/7۔ تو یہ مزید تقسیم نہیں ہوگا، تو اس طرح سے یہ تیسرے سوال کا حل ہے۔ اب نیکسٹ ہم چوتھا سوال اس کو حل کریں گے۔ چوتھا جو سوال ہے 4 تقسیم 8/3۔ تو یہاں پر 8/3 مقسوم علیہ ہے، اس کا ہمیں مقلوب لینا ہے، تو یہ 4 کا 4 ہوگا۔ 8/3 کا جو مقلوب ہوگا وہ 3/8 لے کر کے ہم ضرب کریں گے۔ تو یہ 4 3 12/8
8. اگر اس کو ہم کٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں 4 کے پہاڑے میں آئیں گے. 4 2 8 4 3 12 یعنی 3/2. یہ چوتھے سوال کا حل ہے. نیکسٹ ہم جو باقی 2 سوالات کو آگے حل کریں گے. تو اب تک ہم نے یہاں پر 4 سوالات کو حل کیے ہیں. اب ہم 5واں سوال حل کرتے ہیں. جو 5واں سوال یہاں پر موجود ہے 3 تقسیم 2 صحیح 1/3. تو یہاں پر ایک مکمل عدد ہے اور ایک مخلوط کسر ہے. مخلوط کسر یہ مقسوم علیہ ہے. اس کو حل کرنے سے پہلے ہم اس کو غیر واجب میں تبدیل کریں گے. تو یہ 3 تقسیم ہی رہے گا یہاں پر. تو 3 2 6 6 میں 1 ملانے پر یہ کتنا ہوگا 7/3. اب ہم کیا کریں گے اس کا مقلوب لیں گے. مخلوط کسر کا ہم مقلوب نہیں لے سکتے اسی لیے اس کو ہم غیر واجب میں تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد اس کا ہم مقلوب لیں گے تو یہ 3 کا 3 ہوگا. 7/3 کا جو مقلوب ہے 3/7 لے کر کے ہم اس کو ضرب کریں گے تو یہ 3 3 9/7. تو اس طرح سے یہ 5ویں سوال کا حل ہے. جو چھٹا سوال یہاں پر موجود ہے چھٹا سوال تو 5 تقسیم 3 صحیح 4/7. تو یہاں پر بھی ایک مکمل عدد اور ایک مخلوط کسر ہے. تو اس کو حل کرنے سے پہلے ہم جو مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کریں گے تو یہ 5 کا 5 ہوگا. تقسیم 3 7 21 21 میں 4 ملانے پر کتنا ہوگا یہ 25/7. اب نیکسٹ اب ہم مقسوم علیہ کا مقلوب لیں گے تو یہ 5 کا 5 ہوگا. 25/7 کا مقلوب 7/25 ہوگا. مقلوب لے کر کے ہمیں ضرب کرنا ہے تو یہ 5 7 35/25. تو یہ 5 کے پہاڑے سے کٹ ہوتے ہیں دونوں تو 5 7 35 5 5 25 یعنی 7/5. تو ہم ضرب سے پہلے بھی اس کو مختصر کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم ضرب کر رہے ہیں اور اس کو بعد میں مختصر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ چھٹے سوال کا حل ہے. تو اس طرح سے مشق نمبر 2.4 کا پہلا سوال یہیں پر مکمل ہوتا ہے. مشق نمبر 2.4 کا جو دوسرا سوال ہے درج ذیل کسری اعداد کے مقلوب معلوم کیجئے. مقلوب کی واجب غیر واجب اور مکمل اعداد میں درجہ بندی کیجئے. تو یہاں پر جو کسریں دی گئی ہیں ان کا ہمیں مقلوب یعنی ریسیپروکل معلوم کرنا ہے اور جو مقلوب کی درجہ بندی کرنا ہے کہ وہ مقلوب واجب کسر ہے یا غیر واجب ہے یا مکمل عدد ہے. ٹھیک ہے تو چلیے دوسرا سوال حل کرتے ہیں. جو پہلا سوال اس میں دیا گیا ہے 3/7. تو 3/7 کا جو مقلوب ہوگا 7/3. یہاں پر مقلوب یعنی شمار کنندہ اور نسب نما کی جگہ کو بدلنا ہے. جو شمار کنندہ میں ہوگا وہ نسب نما میں آئے گا اور جو نسب نما میں ہوگا وہ شمار کنندہ میں. یعنی 3/7 کا جو مقلوب ہے 7/3. اب اس 7/3 میں شمار کنندہ بڑا ہے نسب نما چھوٹا ہے تو یہ غیر واجب ہے. یہ غیر واجب کسر میں آئے گا. ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں مقلوب لکھ کر کے اس کی درجہ بندی واجب غیر واجب یا مکمل اعداد میں کرنا ہے. تو یہ شمار کنندہ بڑا نسب نما چھوٹا ہے تو یہ غیر واجب ہے. تو اس طرح سے نیکسٹ جو دوسری کسر یہاں پر دی گئی ہے 5/8. تو 5/8 کا جو مقلوب ہوگا وہ 8/5. تو یہاں پر بھی شمار کنندہ نسب نما سے زیادہ ہے تو یہ بھی کیا ہے مقلوب یہاں پر بھی کیا ہے غیر واجب ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو تیسرا سوال یہاں پر دیا گیا ہے تیسری کسر یہاں پر جو دی گئی ہے 9/7. تو 9/7 کا جو مقلوب ہے 7/9. تو یہاں پر شمار کنندہ چھوٹا اور نسب نما بڑا ہے تو یہ جو مقلوب ہے یہ واجب کسر ہے. ٹھیک ہے
نیکسٹ جو چوتھی کسر یہاں پر دی گئی ہے 6/5، تو 6/5 کا جو مقلوب ہوگا 5/6۔ اب یہاں پر بھی شمار کنندہ چھوٹا ہے، نسب نما بڑا ہے، تو یہ بھی جو مقلوب ہے وہ واجب کسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو پانچویں کسر یہاں پر دی گئی ہے یہاں پر، تو یہ 12/7، تو 12/7 کا جو مقلوب ہوگا وہ 7/12، تو یہاں پر بھی جو نسب نما ہے شمار کنندہ سے زیادہ ہے، یعنی یہ جو مقلوب ہے یہ بھی ایک واجب کسر ہی ہے۔ اب نیکسٹ جو چھٹی کسر یہاں پر دی گئی ہے 1/8، تو 1/8 کا جو مقلوب ہوگا وہ 8/1 یعنی 8، 8/1 یعنی 8، تو یہاں پر 8 جو ہے مکمل عدد ہے، 8 کیا ہے؟ مکمل عدد، یہ مکمل عدد ہے، کیونکہ 1/8 کا جو مقلوب ہے وہ کتنا ہے؟ 8، تو اور یہاں پر 8 کیا ہے؟ مکمل عدد ہے۔ نیکسٹ جو ساتواں سوال یہاں پر دیا گیا ہے 1/11، تو 1/11 کا جو مقلوب ہوگا وہ 11/1 یعنی 11، تو یہاں پر 11 بھی کیا ہے؟ ایک مکمل عدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ دوسرا سوال مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو تیسرا سوال ہے معلوم کیجئے، تو یہاں پر بھی کسروں کی تقسیم ہے، یہاں پر کسر اور مکمل عدد، ایک کسر اور ایک مکمل عدد کو یہاں پر تقسیم کرنا ہے۔ جو پہلا سوال ہے 7/3 تقسیم 2، تو یہاں پر 7/3 مقسوم اور 2 مقسوم علیہ ہے، یہاں پر مقسوم علیہ میں کیا ہے؟ مکمل عدد ہے، تو ہمیں مقسوم علیہ کا مقلوب لینا ہوتا ہے، تو 7/3 کا 7/3 رکھیں گے۔ اب 2 جو مکمل عدد ہے اس کا جو مقلوب ہوگا وہ 1/2، تو مقلوب لے کر کے ہمیں ضرب کرنا ہے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 7 1 7/3 2 6، تو اس طرح سے جو پہلے سوال کا حل ہے 7/6۔ اب نیکسٹ جو دوسرا سوال 4/9 تقسیم 5، تو یہاں پر بھی مقسوم علیہ ایک مکمل عدد ہے، تو 4/9 کا 4/9 رکھیں گے، جو مقسوم علیہ ہے اس کا مقلوب لیں گے، تو مکمل عدد کا جو مقلوب ہوگا یعنی 5 کا مقلوب 1/5 لے کر کے ہم کیا کریں گے؟ ضرب کریں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 4 1 4/9 5 45، تو اس طرح سے جو دوسرے سوال کا حل ہے 4/45۔ تو آگے ہم دیگر سوالات کو حل کریں گے۔ تو تیسرے سوال میں اب تک ہم نے پہلا اور دوسرا سوال کو حل کیا ہے، تو اب ہم تیسرا اور چوتھا سوال حل کریں گے۔ جو تیسرا سوال ہے یہاں پر موجود ہے، تو تیسرا سوال 6/13 تقسیم 7، تو یہاں پر بھی جو مقسوم علیہ ہے وہ مکمل عدد ہے، مقسوم علیہ کا ہمیں مقلوب لینا ہے، تو 6/13 کو ہم ایسے ہی رکھیں گے، 7 کا جو مقلوب ہوگا وہ 1/7 مقلوب لے کر کے ہم مقسوم کو ضرب کریں گے، تو یہاں پر 6 1 6/13 7 91، 6/91، تو اس طرح سے یہ تیسرے سوال کا حل ہے۔ اب نیکسٹ جو چوتھا سوال 4 صحیح 1/3 تقسیم 3، تو یہاں پر مقسوم جو ہے ایک مخلوط کسر ہے، تو اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہم یہ مخلوط کسر کو غیر واجب میں تبدیل کر لیں گے، تو 4 3 12 12 میں 1 ملانے پر یہ کتنا ہوگا؟ 13/3 تقسیم 3۔ اب ہم
نیکسٹ اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے، مقسوم علیہ کا مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے تو یہ 13/3 کا 13/3 ہی ہوگا، 3 کا جو مقلوب ہوگا وہ 1/3 لے کر کے ہم ضرب کریں گے، تو یہاں پر 13 1 13 3 3 9۔ تو اس طرح سے یہ چوتھے سوال کا حل ہے۔ تو جو بقیہ 2 سوالات ہیں ہم آگے حل کریں گے۔ تو تیسرے سوال میں اب تک ہم نے 4 سوالات کو حل کر چکے ہیں، اب ہم جو آخری 2 سوالات ہیں یعنی 5واں اور 6واں سوال حل کریں گے۔ جو 5واں سوال ہے 3 صحیح 1/2 تقسیم 4۔ تو یہاں پر بھی سوال میں مخلوط کسر ہے، اس کو حل کرنے سے پہلے ہم اس کو غیر واجب میں تبدیل کریں گے۔ 3 2 6 6 میں 1 ملانے پر یہ کتنا ہوگا، 7/2 تقسیم 4۔ اب ہم مقسوم علیہ کا مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے تو 7/2 کو ایسے ہی رکھیں گے، 4 کا جو مقلوب ہوگا وہ 1/4۔ اب ہم ضرب کریں گے، اس کو مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے تو 7 1 7/2 4 8۔ تو اس طرح سے 5ویں سوال کا جو حل ہے 7/8۔ نیکسٹ جو تیسرے سوال میں آخری سوال یعنی 6واں سوال 4 صحیح 3/7 تقسیم 7۔ تو یہاں پر بھی اس کو حل کرنے سے پہلے اس کو ہم غیر واجب میں تبدیل کریں گے تو 4 7 28، 28 میں 3 ملانے پر یہ کتنا ہوگا، 31/7 تقسیم 7۔ اب ہم کیا کریں گے، 31/7 کو ایسے ہی رکھیں گے، مقسوم علیہ کا مقلوب لیں گے، 7 مقسوم علیہ ہے، اس کا مقلوب 1/7 ہوگا، لے کر کے ضرب کریں گے تو 31 1 31 ہوگا اور یہ 7 7 49۔ تو اس طرح سے یہ 6ٹھے سوال کا حل ہے۔ تو اس طرح سے مشق نمبر 2.4 کا جو تیسرا سوال ہے یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ مشق نمبر 2.4 کا آخری یعنی چوتھا سوال معلوم کیجئے، تو یہاں پر بھی ہمیں 2 کسروں کی تقسیم ہے، تو ان سوالات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ پہلا جو سوال ہے 2/5 تقسیم 1/2۔ تو یہاں پر مقسوم اور مقسوم علیہ دونوں میں کسریں موجود ہیں، تو اب ہم مقسوم علیہ کا یہاں پر جو سیدھے طرف ہے 1/2 وہ مقسوم علیہ ہے، اور یہ ہمیں مقسوم علیہ کا مقلوب لے کر کے ضرب کرنا ہے، تو 2/5 کو ہم ایسے ہی رکھیں گے، تو مقسوم علیہ کا جو مقلوب ہوگا 1/2 کا جو مقلوب ہوگا وہ 2 ہوگا، ضرب کریں گے، مقسوم علیہ کا مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے، 2/1 یعنی 2 ہی ہوگا اس کا جو مقلوب ہے۔ اب 2 2 4/5۔ تو اس طرح سے یہ پہلے سوال کا حل ہے۔ جو دوسرا سوال ہے 4/9 تقسیم 2/3۔ تو یہاں پر مقسوم علیہ میں کون سی کسر ہے، 2/3 ہے، تو 4/9 کو ہم ایسے ہی رکھیں گے، 2/3 کا جو مقلوب ہوگا وہ 3/2 لے کر کے ضرب کریں گے، تو اب یہاں پر یہ کتنا ہوگا، 4 3 12/9 2 18۔ 12 اور 18 6 کے پہاڑے میں آتے ہیں، 6 کے پہاڑے سے کٹ ہوتے ہیں، تو 6 2 12 6 3 18۔ تو اس طرح سے اس کا جو حل ہے 2/3۔ دیگر سوالات کو ہم آگے حل کریں گے۔ تو چوتھے سوال میں ہم 2 سوالات کو حل کر چکے ہیں، اب ہم تیسرا اور چوتھا سوال حل کریں گے۔ جو تیسرا سوال ہے 3/7 تقسیم 8/7۔ تو یہاں پر 3/7 کو ہم ایسے ہی رکھیں گے، اب مقسوم علیہ میں جو کسر ہے یعنی 8/7 اس کا مقلوب لیں گے تو یہ 7/8 ہوگا، مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے۔ اب یہاں پر یہ کتنا ہوگا، یہیں ضرب سے پہلے بھی ہم اس کو مختصر کر سکتے ہیں، تو 7 1 7 7 1 7 یہ 7 کٹ ہوگا،
تو یہاں پر کیا بچتا ہے 3 1 3/8. ضرب سے پہلے بھی ہم اس کو مختصر کر سکتے ہیں یا ضرب کرنے کے بعد بھی اس کو ہم مختصر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو تیسرا سوال کا حل ہے 3/8. اب نیکسٹ جو چوتھا سوال 2 صحیح 1/3 تقسیم 3/5. تو سوال میں یہاں پر مخلوط کسر ہے تو اس کو حل کرنے سے پہلے اس کو ہم غیر واجب میں تبدیل کریں گے. تو 2 3 6 6 میں 1 ملانے پر یہ کتنا ہوگا 7/3 تقسیم 3/5. تو اب ہم 7/3 کو ایسے ہی رکھیں گے. مقسوم علیہ کا مقلوب لیں گے 3/5 کا مقلوب 5/3 لے کر کے ضرب کریں گے. یہ کتنا ہوگا 7 5 35/3 9. تو اس طرح سے یہ چوتھے سوال کا حل ہے. آگے ہم مزید سوالات کو حل کریں گے. تو مشق نمبر 2.4 کا جو چوتھا سوال ہے اس میں ہم 4 سوالات کو حل کر چکے ہیں. تو اب ہم 5واں اور 6واں سوال حل کریں گے. جو 5واں سوال ہے یہاں پر دیا گیا ہے 3 صحیح 1/2 تقسیم 8/3. تو سوال میں مخلوط کسر ہے. اس کو حل کرنے سے پہلے ہم اس کو غیر واجب میں تبدیل کریں گے. 3 2 6 6 میں 1 ملانے پر یہ 7/2 ہوگا تقسیم 8/3. اب ہم 7/2 کو ایسے ہی رکھیں گے. 8/3 کا جو مقلوب ہوگا وہ 3/8 لے کر کے ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہوگا 7 3 21/2 8 16. تو اس طرح سے 21/16 یہ 5ویں سوال کا حل ہے. جو 6واں سوال ہے یہاں پر ہے 6واں سوال 2/5 مقسوم میں 2/5 ہے اور مقسوم علیہ 1 صحیح 1/2. یہاں پر مخلوط کسر ہے مقسوم علیہ میں. تو اس کو بھی ہم حل کرنے سے پہلے غیر واجب میں تبدیل کریں گے. تو یہ 2/5 کا 2/5 ہی ہوگا تقسیم 2 1 2 2 میں 1 ملانے پر 3/2. اب نیکسٹ 2/5 کو ہم ایسے ہی رکھیں گے. مقسوم علیہ کا مقلوب 3/2 کا مقلوب 2/3 لے کر کے ضرب کریں گے. تو یہ کتنا ہوگا 2 2 4/5 3 15. تو اس طرح سے 4/15 یہ 6ٹھے سوال کا حل ہے. تو آگے ہم 7واں اور 8واں سوال حل کریں گے. تو اب تک ہم مشق نمبر 2.4 کے چوتھے سوال میں کل 6 سوالات کو حل کر چکے ہیں. اب ہم 7واں اور 8واں سوال حل کریں گے. جو 7واں سوال ہے یہاں پر دیا گیا ہے تو 3 صحیح 1/5 تقسیم 1 صحیح 2/3. تو یہاں پر مقسوم اور مقسوم علیہ دونوں میں یہاں پر مخلوط کسر موجود ہیں. تو اس کو ہم غیر واجب میں پہلے تبدیل کریں گے. 3 5 15 15 میں 1 ملانے پر کتنا ہوگا یہ 16/5 تقسیم 3 1 3 3 میں 2 ملانے پر 5/3. اب نیکسٹ 16/5 مقسوم علیہ کا مقلوب لیں گے تو 3/5 ہوگا لے کر کے ضرب کریں گے. تو اب یہاں پر یہ 16 3 48 ہوگا بٹا 5 5 25. تو اس طرح سے 48/25 یہ 7ویں سوال کا حل ہے. اب نیکسٹ جو آخری سوال ہے چوتھے سوال میں یعنی 8واں سوال یہاں پر 2 صحیح 1/5 تقسیم 1 صحیح 1/5. تو یہاں پر بھی مقسوم اور مقسوم علیہ دونوں میں مخلوط کسریں موجود ہیں. تو حل کرنے سے پہلے اس کو ہم غیر واجب میں تبدیل کریں گے. تو 5 2 10 10 میں 1 ملانے پر یہ 11/5 ہوگا اور یہ 5 1 5 5 میں 1 ملانے پر یہ 6/5. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم اس کا مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے. تو یہ 11/5 کا 11/5 ہی ہوگا. 6/5 کا مقلوب 5/6.
مقلوب لے کر کے ضرب کریں گے تو یہاں پر ضرب کرنے سے پہلے اس کو ہم مختصر کر سکتے ہیں 5 1 5 5 1 5 کٹ ہوگا تو یہ 11 1 11/6۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ چوتھا سوال مکمل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی مشق نمبر 2.4 بھی یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ سبق کا 9واں پارٹ تھا، 9واں پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب میں سہیلیوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ 7ویں اور 8ویں جماعت کے طلباء ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی اپلوڈ سے متعلق آپ باخبر رہ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔